الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور مکمل اول تاخیر اس ویڈیو کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. سبق نمبر 5، ہفت اقسام کا بیان. ہفت اقسام کسے کہتے ہیں اور ہر ایک کی تعریف کیا ہے، سب بیان کریں گے. حروف صحیحہ اور حروف قلت کے اعتبار سے کلمے کی 7 قسمیں شمار کی جاتی ہے، جنہیں ہفت اقسام کہتے ہیں. حروف اصلیہ، حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے، یعنی ایک کلمے میں کتنے حروف صحیح ہیں اور حروف علت ہے یا نہیں ہے، تو اس اعتبار سے کلمے کی 7 قسمیں شمار کی جاتی ہے، جنہیں ہفت اقسام کا نام رکھا جاتا ہے. نمبر 1 صحیح، نمبر 2 محموز، نمبر 3 مضاعف، نمبر 4 مثال، نمبر 5 اجوف، نمبر 6 ناقص، نمبر 7 لفیف. فائدہ: الف، واو اور یا کو حرف علت اور ان کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی کو حروف صحیحہ کہتے ہیں، کیونکہ اوپر انہوں نے کہا نا حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کی جو 7 قسمیں کی جاتی ہے انہیں ہفت اقسام کہتے ہیں. تو اب یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوا کہ حروف علت کسے کہتے ہیں اور حروف صحیحہ کسے کہتے ہیں. تو فائدے میں مصنف نے بتلا دیا الف، واو، یا کو حروف علت اور اس کے علاوہ باقی تمام حروف تہجی کو حروف صحیحہ کہتے ہیں. آئیے ہر ایک کی تعریف مع مثال پڑھتے ہیں. نمبر 1 صحیح، وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو اور نہ اس میں ایک جنس کے 2 حرف ہوں، جیسے نصر مدد کرنا، کتاب کتاب. یعنی صحیح وہ کلمہ ہے جس میں حرف علت نہ ہو، کوئی بھی حرف، حمزہ بھی نہ ہو اور ایک جنس کے 2 حرف نہ ہوں، یعنی ایک ہی حرف 2 مرتبہ نہ آیا ہو، ایک جنس کے 2 حرف نہ ہوں. دیکھیں نصر میں کوئی حرف علت بھی نہیں ہے اور نہ ہی حمزہ ہے، نیز نہ ہی اس میں ایک جنس کے 2 حرف ہیں. اسی طرح کتابوں میں، تو یہ صحیح ہوا. محموز، وہ کلمہ جس کا کوئی حرف اصلی حمزہ ہو. محموز کہتے ہیں جس میں حمزہ ہو، حمزہ والا، جس میں کوئی کلمہ حمزہ ہو اسے محموز کہتے ہیں. تنبیہ، اگر حمزہ فا کلمے میں ہو تو اسے محموز الفا، عین کلمے میں ہو تو محموز العین اور لام کلمے میں ہو تو محموز اللام کہتے ہیں. یعنی اگر حمزہ فا کلمے میں ہوگا تو اسے بولیں گے کہ یہ محموز الفا ہے، اگر عین کلمے میں ہوگا تو بولیں گے محموز العین ہے، لام کلمے میں ہوگا تو یہ کہیں گے کہ یہ محموز اللام ہے. ہر ایک کی مثال دے رہے ہیں. دیکھیں جیسے اکلن، اکلن میں دیکھیں شروع میں حمزہ ہے، فا کلمے میں حمزہ ہے، اس لیے اکلن یہ محموز فا ہوا. رأسن، راسن میں دیکھیں یہ عین کلمے میں حمزہ ہے، درمیان میں حمزہ ہے تو یہ ہوا محموز العین. دیکھیں قرأ، اس نے پڑھا، اس مثال میں لام کلمے میں حمزہ ہے تو یہ ہوا محموز اللام. نمبر 3 مضاعف، وہ کلمہ جس میں 2 حروف اصلیہ ایک جنس کے ہوں. مضاعف کا معنی ہے، صرفی اصطلاح مضاعف اسے کہتے ہیں جس کلمے میں ایک جنس کے 2 حرف ہوں، جیسے مدن کھینچنا. دیکھیں مدن میں ایک جنس کے 2 حرف ہیں اور وہ کیا ہے، دال. دال اصل میں
مدن کیا تھا؟ مددن تھا، تو دو دال آئے، ایک جنس کے دو حرف ہوئے، اس لیے اسے مضاعف کہتے ہیں۔ تنبیہ، وہ کلمہ اگر ثلاثی ہو تو اسے مضاعف ثلاثی، اور اگر رباعی ہو تو اسے مضاعف رباعی کہتے ہیں۔ جیسے فرن بھاگنا، یہ مضاعف ثلاثی ہے کیونکہ یہ ثلاثی ہے، یہ کلمہ ثلاثی ہے، اور غرغرتن یہ رباعی ہے، مضاعف رباعی ہے اس لیے کہ غرغرہ یہ رباعی ہے۔ ثلاثی آپ نے پڑھا تھا جس میں 3 حروف اصلیہ ہوں، رباعی جس میں 4 حروف اصلیہ ہوں۔ اگر 3 حروف اصلیہ والوں میں 3 حروف اصلیہ والے کلمے میں اگر 2 حرف ایک جنس کے ہوں تو وہ مضاعف ثلاثی کہلائے گا، اور اگر 4 حروف اصلیہ والے کلمے میں 2 حروف ایک جنس کے ہوں تو اسے کہیں گے کہ یہ مضاعف رباعی ہے۔ مثال وغیرہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ مثال، وہ کلمہ جس کا فا کلمہ حرف علت ہو اسے معتل الفا بھی کہتے ہیں۔ جس کلمے کے فا کلمے میں حرف علت ہو یعنی الف یا واو یا یا ہو اسے کہیں گے کہ یہ معتل الفا ہے، وہ مثال ہے، مثال بھی نام ہے اس کا اور معتل الفا بھی اس کا نام ہے۔ تنبیہ، اگر فا کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمے کو مثال واوی، اور اگر یا ہو تو اسے مثال یائی کہتے ہیں۔ جیسے وعظ، نصیحت کرنا، یہ مثال واوی کی مثال ہے کیونکہ اس کے فا کلمے میں واو ہے اس لیے مثال، اور کیونکہ فا کلمے میں حرف علت ہے اس لیے مثال، اور وہ حرف علت واو کی صورت میں ہے اس لیے مثال واوی ہے۔ یتیمن میں دیکھیں، یتیمن میں فا کلمے میں حرف علت ہے اس لیے یہ مثال ہوا، اور کیونکہ وہ حرف علت یا ہے اس لیے یہ مثال یائی ہے۔ نمبر 5، اجوف، وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو۔ اجوف کا مطلب ہوتا ہے پیٹ، درمیان وغیرہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو اجوف وہ کلمہ جس کا عین کلمہ حرف علت ہو اسے معتل العین بھی کہتے ہیں۔ تنبیہ، اگر عین کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمے کو اجوف واوی، اور اگر یا ہو تو اس کلمے کو اجوف یائی کہتے ہیں۔ جیسے صومن، روزہ رکھنا، صومن میں دیکھیں درمیان میں حرف علت واقع ہے اس لیے تو یہ اجوف ہوا، اور وہ حرف علت درمیان میں جو حرف علت ہے وہ واو ہے اس لیے یہ اجوف واوی ہے۔ غیبن، غیبن میں درمیان میں عین کلمے کی جگہ میں کیونکہ حرف علت ہے اس لیے یہ اجوف ہے، اور وہ حرف علت کیونکہ یا کی صورت میں ہے اس لیے یہ اجوف یائی ہے۔ نمبر 6، ناقص، وہ کلمہ جس کا لام کلمہ حرف علت ہو اسے معتل اللام بھی کہتے ہیں۔ لام کلمے میں حرف علت ہو تو اسے ناقص کہتے ہیں اور اسی کو معتل اللام بھی کہتے ہیں۔ تنبیہ، اگر لام کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت واو ہو تو اس کلمے کو ناقص واوی، اور اگر یا ہو تو اسے ناقص یائی کہتے ہیں۔ جیسے عفون، عفون کے آخر میں واو ہے، ایک حرف علت ہے اس لیے یہ ناقص ہے کیونکہ لام کلمے میں حرف علت ہے اور وہ حرف علت واو ہے تو یہ ناقص واوی ہے۔ اس طرح مشیون، مشیون کے آخر میں حرف علت ہے تو یہ یعنی لام کلمے میں حرف علت ہے تو یہ معتل اللام یعنی ناقص ہے، اور کیونکہ یہ حرف علت یا ہے اس وجہ سے یہ ناقص یائی ہے۔ نمبر 7، لفیف، وہ کلمہ جس کے حروف اصلیہ میں 2 حروف علت ہوں، یعنی جس کے حروف اصلیہ میں 2 حرف علت ہوں اسے ہم کہیں گے یہ لفیف ہے۔ جیسے طیّن، لبینا، ولیّن، قریب ہونا، یعنی یہاں پہ دیکھیں طیّن میں 2 یا تھے اور ولیّن میں شروع میں فا کلمے میں واو ہے اور لام کلمے میں یا ہے۔ اس طرح یہ 2 مثال دیے، دونوں مثال میں 2 حرف علت ہیں تو یہ کیا ہوگا؟ لفیف۔ تنبیہ،
اگر کلمے میں دونوں حروف علت ملے ہوئے ہوں تو اس کلمے کو لفیف مقرون، اور اگر ملے ہوئے نہ ہوں بلکہ درمیان میں کوئی حرف صحیح ہو تو اسے لفیف مفروق کہتے ہیں۔ جیسے مذکورہ والا مثال، مصنف نے دو مثال پیش کی، لفیف کی دو مثال پیش کی۔ ایک مثال سے بات واضح ہو جاتی ہے۔ دو مثال پیش کرنے کی وجہ یہ ہے کہ لفیف کو کبھی مفروق کہا جاتا ہے، کبھی کہا جاتا ہے مقرون، یعنی لفیف کی اور تقسیم کی جاتی ہے لفیف مفروق اور لفیف مقرون کی طرف۔ لفیف مقرون کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا۔ اگر دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں تو اسے لفیف مقرون کہیں گے۔ جیسے تعین میں دونوں حرف علت کیونکہ ملے ہوئے ہیں اس لیے یہ لفیف مقرون کی مثال ہوئی۔ اور ولی میں کیا ہے، دونوں حرف علت ملے ہوئے نہیں ہیں بلکہ بیچ میں دونوں کے درمیان میں لام جو کہ حرف صحیح ہے وہ داخل ہے، اس لیے یہ لفیف مفروق ہوا۔ لفیف مفروق یعنی جدا جدا ہو، مفروق کا مطلب ہوتا ہے جو جدا جدا ہو۔ فائدہ: مندرجہ بالا 7 اقسام مندرجہ شعر، جو فارسی شعر ابھی یہاں ذکر کر رہے ہیں اس شعر میں یہ 7 اقسام مذکور ہیں۔ اور شعر ہے: صحیح است و مثال است و مضاعف، صحیح است و مثال است و مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ است مطلب ہوتا ہے اور بات تو سب واضح ہے، یعنی صحیح ہے اور مثال، صحیح ہے مثال ہے اور مضاعف، لفیف اور ناقص اور محموز و اجوف۔ تنبیہ: یہاں سے بعض ضعیف قول بیان کر رہے ہیں۔ بعض صرفیین ان اقسام کو 10 شمار کرتے ہیں، یعنی حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کی جو 7 قسمیں شمار کی جاتی ہے۔ بعض ایسے صرفیین ہیں کہ وہ اس اعتبار سے حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کی 10 قسمیں شمار کرتے ہیں۔ دراصل وہ محموز کی جو 3 قسمیں جو کہا جاتا ہے، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، تینوں کو وہ الگ الگ شمار کرتے ہیں۔ اسی طرح لفیف مقرون اور لفیف مفروق کو وہ الگ الگ شمار کرتے ہیں۔ اس طرح کل 10 قسم ہو جاتی ہے۔ دیکھیں وہ جو 10 قسمیں شمار کرتے ہیں وہ یہ ہیں: صحیح، محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، مثال، اجوف، ناقص، لفیف مقرون، لفیف مفروق، مضاعف۔ اس طرح یہ 10 قسمیں ہوئے۔ اور ان 10 اقسام کو 10 اقسام کہا جاتا ہے۔ کہیں کہیں 10 اقسام کا لفظ استعمال ہوگا تو اس سے مراد یہی ہوگا۔ علم صرف میں 10 اقسام اگر کہیں بولا جائے تو اس سے مراد یہی اقسام ہوں گے۔ اور بعض ان اقسام میں مضاعف کو 2 شمار کرتے ہیں، مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی۔ اس طرح یہ کل 11 قسمیں بن جاتی ہیں جنہیں 11 اقسام کہتے ہیں۔ یعنی بعض صرفیین ایسے ہیں جو یہ 2 شمار کرتے ہیں، یعنی محموز کی 3 قسم شمار کرتے ہیں، نیز لفیف کی 2 قسم شمار کرتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ مضاعف کی بھی 2 قسم شمار کرتے ہیں، مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی۔ اس طرح کل 11 قسم ہو جائیں گی۔ تو 11 قسم جب ہوں گی اس طرح انہیں کہیں گے 11 اقسام۔ 11 مطلب ہوتا ہے 11۔ اور بعض حضرات نے ان اقسام میں صرف 4 قسمیں شمار کی ہیں۔ یہ جو کسی نے جمہور کا قول تو یہی ہے کہ 7 قسمیں ہیں، اور بعض نے 10 شمار کیا، بعض نے 11 شمار کیا، اور بعض ایسے ہیں جنہوں نے 4 شمار کیا بس۔ اور جو 4 شمار کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ صحیح، محموز، معتل، مضاعف، صحیح، محموز، معتل، مضاعف۔ اس طرح وہ 4 اقسام کو شمار کرتے ہیں۔ معتل میں سب آ گئے، اجوف، ناقص وغیرہ اس میں سب آ گئے۔ انہی 4 اقسام کو 4 اقسام کہا جاتا ہے۔ یہ 4 اقسام ہیں: صحیح، محموز، معتل، مضاعف، صحیح، محموز، معتل، مضاعف۔ یہ جو 4 قسمیں ہیں انہیں کہا جاتا ہے 4 اقسام۔ آئیے سوالات حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1: 7 اقسام سے کیا مراد ہے؟ ہر ایک کی تعریف اور مثال بھی بیان فرمائیے۔ 7 اقسام سے مراد
حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے کلمے کی جو 7 قسم کی جاتی ہے اسے 7 اقسام کہا جاتا ہے، یعنی صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ ہر ایک کی تعریف: صحیح وہ کلمہ ہے جس میں نہ حرف علت ہو، جس کلمے میں کوئی حرف نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ ایک جنس کے 2 حرف ہوں جیسے ضربا یا ضربون۔ اور محموز وہ کلمہ جس میں کوئی حرف حمزہ ہو۔ محموز وہ کلمہ ہے جس کے حروف میں سے کوئی حرف حمزہ ہو، جیسے اکلا یا راسون یا قرأ وغیرہ، اس کی مثال ہیں۔ اور مضاعف وہ کلمہ جس میں ایک جنس کے 2 حروف ہوں، جیسے مدن یا فرا وغیرہ، کیونکہ اس میں ایک جنس کے 2 حرف ہیں اس لیے یہ مضاعف ہے۔ مثال وہ کلمہ جس کے فا کلمے میں حرف علت ہو، جیسے وعدن میں فا کلمے میں حرف علت ہے۔ مثال کے بعد ہے اجوف وہ کلمہ جس کے عین کلمے میں حرف علت ہو، جیسے قولن کے عین کلمے میں حرف علت ہے۔ اور ناقص وہ کلمہ جس کے لام کلمے میں حرف علت ہو۔ ناقص وہ کلمہ ہے جس کے لام کلمے میں یعنی آخر میں حرف علت ہو، جیسے مشیون وغیرہ، مشیون کے آخر میں یا ہے۔ اور لفیف وہ کلمہ جس میں 2 حرف علت ہوں، جیسے ولیجن میں 2 حرف علت ہیں، شروع میں اور اخیر میں۔ تو اس طرح یہ ان کی مثالیں ہوئیں۔ سوال نمبر 2 الف، بتائیں محموز الفا، محموز العین، محموز اللام کسے کہتے ہیں؟ اگر حمزہ فا کلمے میں ہو تو اسے محموز الفا کہتے ہیں، اگر حمزہ عین کلمے میں ہو تو اسے محموز العین کہتے ہیں، حمزہ اگر لام کلمے میں ہو تو اسے محموز اللام کہتے ہیں۔ ہر ایک کی مثال گزر چکی ہے۔ محموز الفا کی مثال اکلا، محموز العین کی مثال راسن، اور محموز اللام کی مثال قرأ۔ با، سوال نمبر 2 با، مضاعف ثلاثی اور مضاعف رباعی سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ کلمہ ثلاثی ہو، یعنی جس کلمے میں 2 حرف ایک جنس کے پائے جا رہے ہیں، اگر وہ ثلاثی ہو یعنی اس میں 3 حروف اصلیہ اگر ہوں تو وہ مضاعف ثلاثی ہے، اور اگر وہ کلمہ رباعی ہو یعنی اس میں 4 حروف اصلیہ ہوں تو وہ مضاعف رباعی کہلائے گا۔ یعنی جس کلمے میں 2 حروف ایک جنس کے ہوں اور وہ دونوں حروف جس کلمے میں 2 حرف ایک جنس کے ہوں اور وہ کلمہ جو ہو وہ 4 حروف اصلیہ والا ہو، اس میں 4 حروف اصلی ہوں تو اسے مضاعف رباعی کہیں گے۔ جیم، مثال واوی اور مثال یائی کسے کہتے ہیں؟ اگر فا کلمے میں حرف علت جو واقع ہے وہ واو ہو تو اسے مثال واوی، اور اگر فا کلمے میں واقع ہونے والی حرف علت یا ہو تو اسے مثال یائی کہیں گے۔ دال، اجوف واوی اور اجوف یائی کی تعریف و مثال بیان کیجیے۔ عین کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت اگر واو ہو تو اجوف واوی ہے، اور اگر یا ہو تو اجوف یائی ہے۔ مثال دیکھیں، اجوف کی مثال فا کلمے میں واقع ہونے والی اجوف جو کہ واوی ہو، قولن۔ اجوف کہتے ہیں جو عین کلمے میں واقع ہو، حرف علت اگر عین کلمے میں واقع ہو تو اجوف ہے، اگر وہ واو واقع ہو تو اجوف واوی، جیسے کہ قولن میں کیا ہے کہ عین کلمے کی جگہ میں واو واقع ہے، اس لیے یہ کیا ہے اجوف واوی۔ اور اجوف یائی کی مثال بیعن کے درمیان میں عین کلمے میں یا واقع ہے، اس لیے یہ اجوف یائی ہے۔ ہا، ناقص واوی اور ناقص یائی کی وضاحت کیجیے۔ ناقص واوی یعنی جس کلمے میں لام کلمے کی جگہ میں حرف علت واقع ہو، اور اگر وہ حرف علت جو واقع ہو رہا ہے وہ واو ہو تو ناقص واوی ہے، اور اگر لام کلمے میں واقع ہونے والا حرف علت یا ہو تو وہ ناقص یائی ہے۔
دال لفیف مقرون اور لفیف مفروق میں کیا فرق ہے؟ مقرون کا مطلب ہوتا ہے ملا ہوا ہونا، مفروق کا مطلب ہوتا ہے جدا جدا ہونا۔ اگر دونوں حرف علت ملے ہوئے ہوں تو اسے کہیں گے کہ یہ لفیف مقرون ہے، اور اگر دونوں حرف علت الگ الگ ہوں تو اسے کہیں گے کہ لفیف مفروق ہے۔ سوال نمبر 3، بتائیں دا اقسام، یازدہ اقسام اور 4 اقسام سے کون کون سی اقسام مراد ہیں؟ آپ کو ابھی بتلایا کہ بعض حضرات ایسے ہیں جو ان 7 اقسام کو 10 اقسام شمار کرتے ہیں، اور بعض 11 اور بعض 4۔ جو 10 اقسام شمار کرتے ہیں وہ محموز کی 3 قسموں کو الگ مانتے ہیں اور لفیف کی 2 قسموں کو الگ مانتے ہیں، یعنی وہ صحیح محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، مضاعف اور مثال، اجوف، ناقص، لفیف مقرون، لفیف مفروق، اس طرح وہ 10 قسمیں مانتے ہیں جو دا اقسام کہتے ہیں۔ اور جو یازدہ اقسام کہتے ہیں وہ اس کے ساتھ ساتھ مضاعف کو مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی 2 قسم کی طرف انقسام کرتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، یعنی اس وقت جو 11 قسمیں مانتے ہیں، یازدہ قسم جو کہتے ہیں وہ صحیح محموز الفا، محموز العین، محموز اللام، مضاعف ثلاثی، مضاعف رباعی، مثال، اجوف، ناقص، لفیف مقرون، لفیف مفروق، اس طرح وہ 11 قسمیں مانتے ہیں۔ اور جو 4 قسمیں مانتے ہیں وہ صرف مانتے ہیں صحیح محموز، معطل اور مضاف۔ صحیح محموز، معطل، مضاف، ان کو جو 4 قسمیں مانتے ہیں۔ معطل کے اندر کیونکہ مثال، اجوف، ناقص وغیرہ سب آ جاتے ہیں، تو اس طرح یہ ان سب کو 4 قسم میں مانتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔